الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يتقبل الله من المتقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ رمضان المبارک کا مہینہ جس کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے دعا کرتے تھے، اللہ رجب میں شعبان میں برکت عطا فرما اور ہم کو رمضان تک پہنچا۔ رجب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج حاصل ہوئی، شعبان میں بارات جو ہے نصیب ہوئی، وقت ہے صلی اللہ علیہ وسلم مبارک تھی، شعبان میں کرتے تھے، ہم سے پہلے ہی عبادت کا ذوق اور شوق خود کے اندر رواج میں ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے۔ لوگ اسی طرح عبادت کرتے ہیں، اللہ کو منانا چاہتے ہیں، اللہ کے بننا چاہتے ہیں، اور رمضان جو عوامی مہینہ ہے اس کا انتظار کرتے ہیں کہ رمضان آئے گا، گرتے پڑتے جو ہے کوشش کرتے عشرے میں پہنچتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بھی بخشش فرما دیتے ہیں، جہنم سے رہائی مل جاتی ہے، اور ایمان والے جو ہے صبح میں روزہ رکھتے ہیں، رات کو تراویح سنتے ہیں، اللہ کے کلام جو ہے پوری دنیا میں ابھی سے پڑھا جا رہا ہے، حفاظ یاد کر رہے ہیں، فکر لگا رہے ہیں، اور جو ہے مسجدیں ان کو اس وقت سجایا بنایا جا رہا ہے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اور جو ہے روزے دار آئیں گے، اور اسی طرح جب روزے دار روزے شروع کر دیتے ہیں، لوگ افطاری کے پروگرام کر رہے ہوتے ہیں، دوست احباب کو بلاتے ہیں، سبحان اللہ، جو ہے ایک جو ہے سیزن ہوتا ہے نیکیاں کمانے کا، ذوق اور شوق ہوتا ہے، حتیٰ کہ رمضان عافیت کے ساتھ ختم ہوتا ہے، عید سعید آتی ہے، اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں، اللہ کے بندے بھی خوش ہوتے ہیں، عید مناتے ہیں، اللہ بھی ان سے راضی ہو کر بے شمار لوگوں کو اس دن بھی بخشش فرما دیتے ہیں۔ تو بھائی یہ تو سیزن ہے، نیکیوں کمانے کا سیزن ہے، اور یہ اب شروع ہو گیا، اور ہم بھی انتظار میں ہیں کہ اللہ ہمیں بھی رمضان تک پہنچا دیجئے۔ اب اگر ہم اپنی طرف دیکھیں گے تو ہمیں لگے گا نہ کوئی ہمارے اندر قابلیت ہے، نہ وہ ذوق شوق ہے جس طرح ہمارے بڑوں نے جو ہے رمضان کی تیاریاں کی تھی، رمضان کے لیے عبادت کی تھی، اور جو ہے خوب کمایا تھا۔ اللہ نے بھی لوٹ سیل لگا دی تھی کہ اگر تم جو ہے فرض پڑھو گے اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا دیں گے، اور نفل پڑھو گے فرض کے برابر کر دیں گے۔ سبحان اللہ، اس مہینے میں لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، اور خوب نیکیاں کماتے ہیں۔ تو بھائی ہم اپنے آپ کو جب دیکھتے ہیں ہم میں تو وہ قابلیت نظر نہیں آتی، تو ہمارے پاس جو باقی چیز بچتی ہے وہ یہ دعا ہے کہ اللہ جو بھی ٹوٹے پھوٹی عبادت کر لے اس کو آپ قبول کر لیجئے۔ تو معلوم ہوا قابلیت ایک چیز ہے اور قبولیت کچھ اور ہے۔ بھائی نہ وہ قابلیت جیسے روزے پہلے والے لوگوں نے رکھے، یا آج جو ہے روزے دار ایسے روزے رکھیں گے، اور نہ ہی ہمارے اندر وہ قرآن پڑھنے کی استعداد ہے کہ جس میں ہم جو ہے صبح اور شام ایک ایک ختم قرآن کے کریں، کتنے قاری ہوں گے، نہ جانے کیسے کیسے وہ قرآن پڑھیں گے، اور نہ ہماری وہ آواز، نہ ہمارا وہ تجوید کے اندر عمل کا کہ ہم ایسی قرآن ایسے انداز سے قرآن پڑھیں کہ سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے۔ بس ہم تو کوشش کریں گے، نقل کریں گے،
ہمارے اندر تو کوئی استعداد نہیں، نہ وہ حسن و جمال ہے، نہ علم ہے، نہ وہ صفات اور نہ وہ کمالات ہیں کہ جو ہم جو ہے پیش کر سکے۔ بس اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ اللہ آپ قبول کر لیجئے، کیونکہ قبولیت ہی جو ہے بہت ہی اہم چیز ہے۔ اگر قابلیت ہو اور قبولیت نہ ہو تو پھر تو خطرہ ہے، جیسے کہ شیطان جو عزازیل کہلاتا تھا، چپے چپے پہ زمین پہ عبادت کرتا تھا، تو اسے ملائکہ کا لقب مل گیا، لیکن سجدہ نہ کرنے پر آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے مردود کر دیا، دور کر دیا۔ اس سے پوچھا کس نے تمہیں اس سجدے سے روک دیا؟ کہتے ہیں انا خیر من، میں تو اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، جو ہے مجھے آگ سے پیدا کیا اور یہ مٹی ہے جو نیچے جاتی ہے، اور یہ تو گری پڑی چیز ہے، اور جو ہے اس سے میں بہتر ہوں۔ اللہ ناراض ہو گئے، اللہ نے فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، بس تو میرے دربار سے دفع ہو جا، تم مردود ہے۔ اللہ اکبر۔ اس حال میں بجائے توبہ کرنے کے کہتا ہے رب انظرنی الی یوم یبعثون، اے پروردگار مجھے قیامت تک مہلت دے دیجئے تاکہ میں ثابت کر سکوں کہ میں اس سے بہتر ہوں اور یہ میرے سے کمتر ہے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا دعویٰ کر بیٹھا۔ اللہ نے فرمایا انک من المنظرین، تجھے قیامت تک کی مہلت دے دی گئی ہے، جا ثابت کر کے دکھا۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک کے لیے تجھ پر میری لعنتیں برستی رہیں گی۔ اللہ اکبر، کتنے بڑا کرس ہے یہ، کتنی بڑی دوری ہے، کتنی بڑی یہ ناراضگی ہے۔ اور انسان بعض اوقات ایسے بول بیٹھتا ہے، سوچتا نہیں ہے کہ میں کیا تکبر کی بات کر رہا ہوں، اگر اللہ ناراض ہو گئے تو کیا بنے گا؟ بھئی اگر ہم نے عبادت کر بھی لی اور اگر ہم نے سمجھ لیا کہ کتنے لوگ ہیں جو ہے غفلت کرتے ہیں اور میں کتنا اچھا ہوں جو میں عبادت کرتا ہوں، اور جو ہے میں تو بڑا عالی شان بڑے درجوں والا، نہیں، ہرگز نہیں۔ بھئی یہاں قابلیت کچھ بھی کام نہیں آئے گی، یہاں تو عجز اور انکساری کام آئے گی، جھکنا کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہی کو سب جو ہے بڑھائیاں ہیں، وہ اللہ بڑے ہیں، اللہ اکبر ہیں، اور ہم سب محتاج ہیں، منگتے ہیں۔ ہمیں اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، بڑی بات منہ سے نہیں نکالنی چاہیے۔ انسانوں میں ایک ایسا انسان تھا، وقت کا بڑا بادشاہ ظالم جابر فرعون بیعون، وہ جو ہے دعویٰ کرتا تھا کہ سب کچھ میرا ہے اور بڑی میری طاقت ہے، اور وہ جو ہے باغی بنا ہوا تھا، اللہ کو ناراض کر بیٹھا اور بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کرتا تھا۔ اللہ نے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اذهب الى فرعون انه طغى، اپنے آپ کو کیا چیز سمجھتا ہے، دعوے کرتا ہے الیس لی ملک مصر وهذه الانہار تجری من تحتی، کہتا تھا کیا یہ ملک مصر میرا نہیں، کیا یہ نہریں میری نہیں ہے، سب میرے حکم سے چلتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اسی لہروں میں ہی اس کو ڈبو کے دکھا دیا، مرتے مرتے کہنے لگا میں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آیا، مگر جواب ملا الآن لائے ہو، بہت دیر ہو گئی۔ بھئی اس سے پہلے کہ موت کا وقت آ جائے سنبھل جانا چاہیے، اکڑ چھوڑ دینی چاہیے۔ بڑے حسین جو ہے وہ بھی موت کا لقمہ بن گئے، بڑے طاقتور بھی جو ہے موت کا لقمہ بن گئے، بڑے مالدار بھی موت کا لقمہ بن گئے۔ جب موت ہے تو پھر انسان کو سوچنا چاہیے مرنے کے بعد کیا حال ہوگا۔ جسم کی جو ہے کھال اتر جائے گی اور گوشت گل جائے گا، ہڈیاں ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گی، سب کا حال برا ہو جائے گا، سب جو ہے مٹی میں مٹی ہو جائیں گے۔ پھر اکڑ کس بات کی، کس بات کا فخر؟ اس حال میں اللہ چاہتے ہیں کہ ہم عاجزی کریں۔ ایک ولید پلید سردار تھا، 12 بیٹے تھے اس کے، بڑا فخر کرتا تھا، اپنے جو ہے آپ کو جو ہے کہتا تھا مجلس میں بیٹھ کر کہ مجھ جیسا کوئی نہیں۔ اللہ نے فرما دیا ذرنی
ومن خلقت وحیدا، مجھے اور اسے چھوڑیے جو اپنے آپ کو وحید الزمان سمجھتا ہے۔ اور قرآن عجیب کلام، اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، اور اسے مال دیا بڑھنے والا، گرو کرتا تھا، بزنس چلتا تھا، وَبَنِينَ شُهُودًا، بیٹے دیے جو حاضر خدمت رہتے تھے، وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سارے سامان جو ہے تیار کر دیے، ہر چیز اس کے لیے فیوریبل کر دی، اور یہ متکبر ہو کے بیٹھ گیا، بڑی باتیں کرنے لگ گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس سے خفا ہو گئے۔ ایک مرتبہ جو ہے یہ سرداروں میں بیٹھا، اپنے آپ کو خود شاعر اور کلام اور بیان سمجھنے والا بیان کر رہا تھا، میں بڑی چیز ہوں، مجھے جو ہے کلام آتا ہے، عربوں کے اندر بیٹھ کے عربی پہ فخر کر رہا تھا۔ اور جو ہے کسی نے اس سے پوچھا اچھا قرآن کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، تو کیا یہ تمہیں شاعری لگتی ہے یا یہ کسی دیوانے کی بات ہے؟ شاعری کہہ سکتا تھا، نہ قرآن کے اندر کوئی دیوانگی والی بات تھی، نہ کوئی کجی نہ کمی تھی۔ اور اس حال میں اس نے ایک عجیب سا انداز اختیار کیا، تھوڑی دیر سوچ میں بیٹھ کر پھر کہنے لگا بھئی یہ تو جو ہے لگتا ہے کوئی جادو ہے، پہلے والوں سے نقل ہو کر آیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے بارے میں انہ فکر وقدر وقتل کیف قدر، بے شک اس نے سوچا اور اندازہ لگایا، پھر اسے اللہ کی مار کیسے اس نے اندازہ لگایا، کیسی بات بنا لی، کس طرح سے اس نے یہ بات کہہ دی، اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے جیسے کوئی جانتا نہیں۔ اللہ ہر بات کو جانتے ہیں، دلوں کی کیفیت کو جانتے ہیں۔ تو بھائی رمضان کا مہینہ ہم بھی عبادت کریں گے مگر فخر نہیں کریں گے، عاجزی کریں گے، گر گڑائیں گے، جتنی محنت ہو سکتی ہے محنت کریں گے، اس کو کم تر سمجھیں گے اور قبولیت کے لیے دعائیں مانگیں گے، کیونکہ قبولیت وہ جو پاتے ہیں وہ جو ہے اس کی فکر لگاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کا گھر بنایا، اسماعیل علیہ السلام نے مدد کی، اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کر پورا آرکیٹیکٹ بتایا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اللہ کے گھر کی بنیادیں کھڑی کر رہے تھے۔ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور کیا دعائیں مانگ رہے تھے اس وقت؟ وہ کہتے تھے اے ہمارے پروردگار اس کو ہم سے قبول فرما لیجئے۔ بھئی آپ دیکھو کیا رہے ہیں، اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، کس کے حکم سے بنا رہے ہیں؟ اللہ کے حکم سے بنا رہے ہیں۔ کون جو ہے اس کا بتا رہا ہے؟ اللہ کا بھیجا ہوا سب سے بڑا فرشتہ بتا رہا ہے۔ مدد اسماعیل ذبی اللہ کر رہے ہیں اور بنانے والے خلیل اللہ ہے، لیکن فکر کس بات کی ہے؟ فکر ہے قبول ہو جائے، اور جب قبولیت ہو گئی اللہ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو اس میں وہ 100% کامیاب ہو گئے۔ تو فرمایا ابراہیم علیہ السلام میں تجھے انسانوں کا امام بناؤں گا۔ یہ قبولیت ہے، یہ قبولیت ہے۔ ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم علیہ السلام تو ایک کمپریہنسو پرسنالٹی تھے۔ قانتا للہ حنیفا، وہ تو سب سے یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار تھے۔ ولم یک من المشرکین، اور نہ تھے شرک کرنے والوں میں سے۔ شاکرا لانعمی، اور وہ تو جو ہے کرنے والے تھے، یہ شکر بھی بڑی نعمت ہے۔ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں پسند فرما لیا، ان کو سیدھا راستے کی رہنمائی فرما دی۔ وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو دنیا میں بھلائی عطا فرمائی۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی اچھے لوگوں میں سے ہے۔ سبحان اللہ، آپ اندازہ کریں، اور آخر میں کیا پیاری بات کہہ دی
ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. کہا اے محبوب، اپنے محبوب سے کہا جا رہا ہے، سید الانبیاء سے کہا جا رہا ہے، بڑی شان والے رسول سے کہا جا رہا ہے. پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ آپ بھی ملت ابراہیم کی پیروی کریں. اللہ اکبر، کیسی قبولیت ہے، کیسی شان ہے جو اللہ نے عطا فرما دی. تو بھائی جب ہم بھی اسی طرح یکسو ہو کر عبادت کریں گے اور اس میں کھوٹ کو نہیں ملنے دیں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے روزوں میں اور اللہ کو پسند آ جائیں گے، اللہ ہمیں رمضان میں سیدھا راستہ دکھا دیں گے اور پھر اللہ ہمیں دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرما دیں گے اور آخرت میں یوم حساب میں بھی اللہ بھلے لوگوں کے ساتھ ہمیں دائیں طرف والوں میں اور اللہ کے محبوب بندوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع فرما دیں گے. تو بھائی اللہ تعالیٰ پھر جو ہے ہماری نسل میں بھی نیک لوگوں کو پیدا فرما دیں گے جو ہماری جو ہے طرز پہ پھر اللہ کو راضی کریں گے. اللہ تعالیٰ اولاد ایسی عطا فرما دیں گے جو عزت کرے گی، محبت کرے گی، پیار کرے گی. تو بھائی یہ سب چیزیں کب ملیں گی؟ جب ہم جو ہے اس قبولیت کے لیے دعا کریں گے اور اس قبولیت کی فکر کریں گے. جیسا کہ عمران اللہ تعالیٰ کے پیغمبر گزرے، ان کی بیوی حاملہ ہو گئی اور وہ جو ہے فکر میں لگ گئی کہ اب میرے ہاں جو اولاد ہو رہی ہے، اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. جب عمران علیہ السلام کی بیوی نے کہا اے میرے رب، جو میرے پیٹ میں ہے اسے تیرے لیے خاص کر دیا، آپ اسے مجھ سے قبول فرما لیجئے. دیکھو کیسی مائیں ہوتی ہیں، کس طرح سے فکر کرتی ہیں کہ آنے والا میرا بچہ اللہ کے لیے جو ہے قبول ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو نیکی دے دے، اللہ تعالیٰ اس سے نیک کام کروا لے اور دنیا کے لیے فائدہ مند ہو جائے. تو فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا. پھر اس کے رب نے اسے اچھی طرح سے قبول کیا. جب ماں باپ نے فکر لگائی، اللہ نے قبول کیا اور بڑی اچھی طرح سے پھر بڑھایا اور جو ہے عزت عطا فرمائی. اب ان کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی مریم عطا فرمائی. یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین. اے مریم، اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنے لیے چن لیا، تجھے پاکیزہ کر دیا، یہ دونوں جہانوں میں عورتوں پر ایک مقام عطا کر دیا. کیسی بڑی قبولیت ہے، کون عطا کر سکتا ہے یہ مقام اللہ کے سوا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا کر دیا اور آپ جانتے ہیں کیسی زبردست قبولیت تھی، کیسا اللہ تعالیٰ نے ہنرمند جو ہے پھر ان کو بیٹا جو اللہ کا رسول اور جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام عطا فرمایا. تو یہ جو ہے کب ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کے لیے بندہ قبولیت کی دعائیں مانگتا ہے کہ یا اللہ ہمیں قبول کر لیجئے. جب اس بات سے فکر کرتا ہے تو اللہ قبول کر لیتے ہیں اور جو ہے یہ ہے اصل چیز. لیکن بھائی امتحان سے تو گزرنا پڑتا ہے، تکلیف تو اٹھانی پڑتی ہے. رمضان آئے گا، برداشت کرنی پڑے گی، کھانا بھی برداشت اور جو ہے پانی پینا اور پیاس کو بھی برداشت کرنا پڑے گا اور جو ہے پابندیاں بھی لگیں گی. سر سے لے کے پاؤں تک جو ہے اللہ کے حکموں کو ماننا پڑے گا، ہر عضو کو صحیح استعمال کرنا پڑے گا، آنکھوں کو سنبھال کے اور کانوں کو، زبان کو، ہاتھ پاؤں کو، پیٹ کو، دماغ کو، دل کو، سب کو سنبھالنا پڑے گا. جب اس ساری سچویشن سے گزریں گے تب تو قبولیت ہوگی. جبھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایام معدودات عطا فرمائے، تھوڑے سے دن ہے، صبر کریں گے، آخرت کی خوشیاں ملیں گی، اللہ قبول فرما لیں گے. اور جس طرح ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے قربانی دی، اللہ نے قبول فرما لیا. خود اللہ نے فرما دیا ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ بہت بڑی آزمائش ہے. آپ اندازہ کریں، امتحان دینے والے بچے تو کہتے ہی ہیں کہ پیپر بڑا مشکل تھا. اگر ٹیچر کہہ دے کہ واقعی پیپر بہت مشکل تھا تو واقعی وہ پیپر بہت ہی مشکل ہوگا. اسی لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو جب کہہ دیا کہ یہ جو ہے لہو البلاء المبین، تو واقعی یہ بہت بڑی آزمائش تھی.
پھر اللہ کو پسند آ گئی. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ, اور اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو جاری کر دیا اور جو ہے سرٹیفکیٹ بھیجا, سلام علی ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام تجھ پر سلامتی ہو. واہ واہ, کیسی زبردست چیز ہے, کتنی بڑی بات ہے. یہ تو بڑے لوگوں کی بات ہے. اگر جو ہے ایک چونٹی بھی جو ہے وہ بھی اگر جو ہے اللہ کے ہاں قبول ہو جائے, اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل کے اندر اس کا بھی تذکرہ کر دیا. یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم, چونٹی کہتی ہے اے چونٹیوں اپنے اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ. سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے, کہیں تم جو ہے اس کے نیچے نہ آ کے ختم ہو جاؤ. اللہ کو پسند آ گیا چونٹی کا کہنا, یہ ہمدردی دوسری چونٹیوں کے ساتھ کرنا اللہ کو پسند آ گیا. اللہ نے اپنے کلام میں ہمیشہ کے لیے اس کا تذکرہ کر دیا. بھائی ہم تو اس چونٹی سے بھی گئے گزرے ہیں, ہم تو گناہگار ہیں, خطا کار ہیں, ہم بھی اللہ تعالیٰ سے بس جو ہے بھیک مانگتے ہیں. اللہ رمضان آ رہا ہے, بس مہربانی کر دیجئے, جیسے آپ نے باقی مخلوق پر مہربانی کی ان کو عطا کر دیا اور جو ہے ان کے لیے کام آسان ہو گئے. اللہ ہمیں بھی اسی طرح جو ہے مہربانی کر دیجئے. قبولیت کی فکر لگانی ہے, آج سے ہی فکر لگانی ہے, کیونکہ قبولیت جو ہے یہی بڑی اہم چیز ہے, قابلیت اہم چیز نہیں. کیونکہ جو ہے آپ دیکھا بڑی اچھی اچھی چیزیں ہوتی ہیں لیکن انسان ان کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہے, بلکہ جو چیز پسند ہوتی ہے بس وہی لے لیتا ہے اور دوسری طرف نہیں دیکھتا. اور جو ہے ہم اپنی عبادت کو دیکھیں گے تو وہ تو بھائی ہم خود ہی اس کو کہیں گے کہ اس میں تو کوئی کام کی چیز ہی نہیں ہے, یہ تو پیش کرنے کے لائق ہی نہیں ہے. ما عبدناک حق کا عبادت, اے اللہ جیسا حق تھا تیرا عبادت کرنے کا ہم کہیں گے واقعی ہم عبادت نہیں کر سکے. وما عرفناک حق کا معرفتک, اور اللہ جیسے تیری معرفت جیسے تجھے پہچاننا چاہیے تھا, تیرے اسماء و صفات ہمیں جاننے چاہیے تھے. اللہ تو کتنا بڑا ہے, اللہ تو کتنا زبردست ہے, اللہ تو کتنی طاقت والا ہے, اور اللہ میں کتنا کمزور ہوں, میں بھی اس چیز کو جان ہی نہ سکا. میں تو ایمان لے آیا, یہ تیرا کرم تیرا احسان کہ تو نے ہمیں موقع دے دیا, تو نے ہمیں رہنمائی کر دی, تو نے سیدھا راستہ دکھا دیا, تو نے دین اسلام پر چلا لیا. اور اللہ ربنا تقبل منا, اب تو اس کو قبول کر لے, انک انت السمیع العلیم, بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے. اے اللہ جس کے مغفرت چاہتے ہیں وضو کرتے ہیں, بے شک وضو جو ہے الوضو سلاح المؤمنین, یہ تو جو ہے وضو مومن کا اسلحہ ہے, اس کا ڈیفنس ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ آپ کے حبیب نے ہمیں کہا تم یہ پڑھو سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اور جو ہے اس کے بعد بھی استغفار کرو, حالانکہ وضو کے ساتھ گناہ دھلتے ہیں, پاک ہوتا ہے, وہ ہے ہی طہارت ہے. تو بھائی اسی طرح نماز پڑھتے ہیں, سلام پھیرتے ہیں, اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے ہیں. بھائی آپ نے تو نیکی کی تھی پھر استغفار کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں نہیں بھائی نیکی تو کی تھی لیکن اس قابل نہیں تھی کہ ہم اللہ کو پیش کر سکتے, یہ بھی تو ایک بے ادبی تھی, اس لیے استغفار کر رہے ہیں. اللہ اکبر, اللہ بہت بڑے ہیں. اور اسی طرح بھائی جب جو ہے تہجد پڑھنے والے تہجد پڑھتے ہیں, قلیلا من اللیل ما یہجعون, ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. جب سحری کا وقت آتا ہے وبالاسحار هم یستغفرون, تو استغفار کرتے ہیں. ساری رات عبادت کرنے والے بھی استغفار کرتے ہیں. آپ اندازہ تو کریں کہ بھی کس شان کے یہ لوگ ہوتے ہیں جو ساری رات عبادت کر کے استغفار کرتے ہیں. حج پہ حاجی جاتا ہے, یوم عرفہ رکن اعظم جو ہے اس کو پورا کرتا ہے اور شیطان ذلیل و خوار ہوتا ہے. الحج العرفہ, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نے بتا دیا بھائی وقوف عرفہ ہی تو حج کا نام ہے, یہی تو رکن اعظم ہے. اور جس نے جو ہے عرفہ کر لیا اس نے حج کر لیا, یہ سب کچھ ہو گیا. پھر بھی اس کے باوجود جو ہے اللہ فرماتے ہیں ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ, پھر جہاں سے لوگ واپس ہوتے ہیں
تم بھی وہیں سے واپس ہو، عرفہ سے، میدان عرفہ سے واپس مزدلفہ آؤ اور اللہ سے مغفرت مانگو. مستغفر اللہ، مستغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگو. تو بھائی یہ توبہ کرنا، یہ معافیاں مانگنا، یہ بڑی بات ہے. اللہ کے حبیب نے زندگی کتنی پاکیزہ گزاری، کتنی معصوم زندگی تھی. اللہ خود فرماتے تھے والضحیٰ واللیل، جس کی قسمیں کھائی گئی، جس کے شہر کی قسمیں کھائی گئی، بلد امین کہا گیا، جس کی عمر کی قسمیں کھائیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو بھی جو ہے حکم دے دیا اور کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. اللہ اکبر. اللہ کے نبی جو معصوم ہے ہر غلطی سے پاک ہے. عائشہ فرماتی ہیں جب یہ آیات نازل ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دعا کرتے تھے سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. معافیاں مانگتے ہیں، بخشش چاہتے ہیں. اللہ اکبر. ہمیں سکھاتے ہیں کہ اللہ سے معافیاں مانگتے رہو. انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک متقیوں کے عمل قبول ہوتے ہیں. اور کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ نے جو ہے یہ رمضان ہم پر فرض کر دیا جیسے کہ پہلے لوگوں پر فرض کیا، شاید لعلکم تتقون ہم اس رمضان میں پاک ہو جائیں، شاید ہم پاک ہو جائیں. یا اللہ ہمیں پاک کر دیجئے، اللہ ہمیں پاک کر دیجئے، ہمیں تقوی والا بنا دیجئے. یہ فکر ہمیں بھی لگنی چاہیے جیسے کہ جو ہے پہلے والوں کو لگی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں جو ہے اللہ کے حبیب نے فرمایا ما صب اللہ فی صدری الا وقد سببته فی صدر ابی بکر. اللہ رب العزت نے میرے سینے میں جو کچھ ڈالا میں نے اسے ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا. سبحان اللہ. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں من اراد ان ينظر الى میت یمشی على وجه الارض فلينظر الى ابن ابی قحافہ. جو شخص چاہے کہ وہ زمین کے اوپر کسی لاش کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کو دیکھ لے. سبحان اللہ. ان کی فضائیت کی کمال پر اللہ تعالیٰ کے محبوب کی گواہی موجود ہے. اور یہ بھی پھر فکر مند ہے اور کہتے ہیں اے کاش کہ میری ماں نے مجھے جسم نہ دیا ہوتا، اے کاش کہ میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا، اے کاش کہ میں کوئی پرندہ ہوتا، اے کاش گھاس کا تنکا ہوتا. کتنی بے نفسی والی بات ہے، کیسی عاجزی ہے، کیسی انکساری ہے. کوئی فخر کی بات نہیں ہے، اتنی حدیثیں آپ کی شان میں ہیں، لیکن پھر بھی کس طرح سے عاجزی اور انکساری ہے. ہمارے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے. ہم کس وجہ سے اکڑے پھرتے ہیں؟ کیسے ہم نے فرض کر لیا کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا؟ ہمیں تو بھائی بہت فکر لگانے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا انجام ٹھیک ہو جائے، ہمارا معاملہ ٹھیک ہو جائے، ہمارا رمضان ٹھیک ہو جائے، رمضان میں رحمتیں مل جائیں، برکتیں مل جائیں، قبولیت مل جائے اور ہم جہنم سے رہا ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے جب مومن سے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جنت کے بدلے اللہ تعالیٰ نے مومن کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے میں خرید لیے. تو بھائی ہم تو بکے ہوئے ہیں، ہم تو بکے ہوئے ہیں. تو پھر ہم کیوں نہ جو ہے رمضان جو ہے ڈٹ کے گزاریں گے؟ ورنہ کون مقبول ہے کون مردود ہے؟ بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے. جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. تو بھائی محنت کرنے کا وقت ہے. انشاءاللہ ہم بھی جو ہے تیاریاں کرتے ہیں اس محنت کے لیے. اپنے آپ کو چست کر لیں اور رمضان کے اندر جو ہے تیار ہو جائیں. اپنے وقت کو جو ہے ترتیب دے دیں، اپنے کاموں کو سمیٹ لیں تاکہ یہ اپرچونٹی کہیں نکل نہ جائے ہاتھ سے اور ہم کہیں جو حاصل کرنا ہے اس سے محروم نہ ہو جائیں. اور اس کی فکر میں ابھی سے لگ جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمارا کہنا سننا سب قبول فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.